بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسلام آباد فائلز کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے جو پاکستان ایئر فورس اور اوور آل آرم فورسز کی الیکٹرانک وارفیئرز میں جو پاکستان نے کیپیبلٹیز حاصل کی ہیں۔ اب یہ بات جو ہے وہ پوری دنیا نہ صرف اس کو سمجھ چکی ہے بلکہ اس بات پہ شدید حیران بھی ہے کہ پاکستان جیسا ملک ٹیکنالوجی کے اندر اتنی ایڈوانسمنٹ کر چکا ہے کہ ایک اپنے سے کئی گنا بڑی ایئر فورس اور زیادہ ڈیفنس ایکوپمنٹ رکھنے والی آرم فورسز جو ہیں انڈیا کی، ان کو بآسانی شکست دے سکتا ہے۔ بہت سارے دنیا کے بڑے بڑے ممالک اور خصوصی طور پہ یورپین کنٹریز کو پاکستان ایئر فورس نے، پاکستان آرم فورسز نے برتائے حیرت میں ڈالا ہے۔ فیصل صاحب یہ بتائیں کہ جو پاک فضائیہ مسلسل الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم اور اس میں الیکٹرانک وارفیئر میں جو مختلف ادوار میں جو سنگ میل عبور کیے ہیں، تو اس وقت اس شعبے کے اندر یہ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی عمران صاحب، ویسے تو یہ خیر بہت ٹیکنیکل اور ٹیکٹیکل سبجیکٹ ہے اور بہت ساری ایسی ٹرمنالوجیز ہیں، شاید اس کو ہم بہت زیادہ ڈیپتھ میں جائیں گے تو پھر بہت زیادہ جو ہے وہ بڑا طویل پروگرام ہو جائے گا، لیکن مختصراً اگر میں بیان کروں تو پاکستان مسلسل الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کے حوالے سے جو ہے وہ جدید جو جنگی ٹیکنالوجیز ہیں اس میں ریڈارز بھی ہیں، اس میں آپ کا کمیونیکیشن سسٹم بھی شامل ہے، الیکٹرانک وارفیئر کا نظام بھی شامل ہے، اس میں ترقی کرتا چلا جا رہا ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ ہم نے اس میں اچیومنٹس حاصل کی ہیں، چاہے وہ سوئفٹ ریٹارٹ ہو آپریشن 2019 کا، یا پھر مارکہ حق ہو، یا آپریشن بنیان مرصوص ہو۔ ان سب میں جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس نے خاص طور پہ اور باقی فورسز نے بھی، لیکن پاکستان ایئر فورس نے خاص طور پہ بڑی اچیومنٹس حاصل کی ہیں اور وہ دشمن کو بخوبی پتہ ہے، چاہے وہ ان کے 6-7 جہاز گرانے ہوں، چاہے وہ سپوفنگ کے ذریعے جو ہے وہ ڈرونز گرانے ہوں، جو کہ 90-95 سے زیادہ ڈرونز ہم نے جو ہے ان کے گرائے ہیں، اور ہیراپ ڈرونز جو کہ اسرائیلی میڈ تھے وہ ہم نے گرائے۔ اچھا، جو موٹر سائیکل پہ لے کے بچہ بھاگا تھا وہ یہی تھے، ہیراپ ڈرونز تھے جن کو ہارپی ڈرونز برآمد ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا اطلاع؟ نہیں، وہ سنا تھا بیچ دیا تھا، پھر اس کے بعد گئے ایک بندہ تو جا کے ان سے نا اس نے بیچ دیا تھا کسی دکان کو بھیج دیا تھا، بیٹری شیٹری نکال، پھر وہ پولیس والا گیا تو اس نے کہا بھائی جان واپس کر دیں یہ کام نے۔ اچھا، تو شاید اس کی بیٹری جو ہے میران شران گاڑی میں، نہیں وہ کہتا کولر میں لگانی ہے میں نے۔ اچھا، بہرحال یہ تمام جو ٹیکنالوجیز ہیں نا عمران صاحب، یہ مختلف فریکوینسیز پر الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم جو ہے اس کے سگنلز پیدا کرتی ہیں، اور یہ ان میں ہم کمیونیکیشن جیمنگ بھی کرتے ہیں، ریڈارز کی سپوفنگ بھی کرتے ہیں، اور دیگر جتنے بھی اہداف ہیں ان کو ہم حاصل کرتے ہیں۔ اب یہ فریکوینسیز کیا ہوتی ہیں؟ جس میں مختلف فریکوینسیز ہیں، میں ویسے بتاتا ہوں کہ جس میں وی ایچ ایف ہے جس کو ہم ویری ہائی فریکوینسی کہتے ہیں، ایس ایچ ایف ہے جس کو ہم جو ہے وہ سپر ہائی فریکوینسی کہتے ہیں، اور یو ایچ ایف ہے جس کو ہم الٹرا ہائی فریکوینسی، اور مختلف اور فریکوینسیز بھی شامل ہیں۔ اچھا، اب جو الیکٹرو میگنیٹک اپلیکیشنز ہیں یہ بیسیکلی ہدف کو نشانہ بنانے، سینسرز اور مختلف جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے درمیان ڈیٹا کا تبادلہ کرنے اور ریئل ٹائم ڈیٹا فراہم کرنے، جس کے ذریعے جو ہے وہ آپ کی جو وارفیئر ہے وہ ایک تو سپر ایکٹیو ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کے جو الٹیمیٹ جو آپ کو نتائج چاہیے ہوتے ہیں وہ آپ کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو پورے وار تھیٹر کی کلیئرٹی جو ہے، کلیئرٹی بالکل 100% کلیئرٹی، اور اب یہ دنیا جو ہے نا اس وقت وہ بیسیکلی الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم جو ہے وہ اس کے اوپر چلی گئی ہے، اور اس کے بغیر اب جنگ جیتنا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ تو پاکستان فضائیہ نے نہ صرف یہ کر کے دکھایا ہے بلکہ اس کی ایگزامپلز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ پھر اس جدید دور میں ظاہر ہے ڈرونز ہیں، پریسیژن گائیڈڈ میونیشن ہے، اس کے بعد گراؤنڈ بیسڈ آپ کے ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں۔ اچھا، پھر الیکٹرو میگنیٹک جو ہے یہ اسپیکٹرم اوور آل ان سب کا احاطہ کرتا ہے، آپ کے کمانڈ کنٹرول سسٹم کا سب سے امپورٹنٹ ایریا ہے۔ پاک فضائیہ جو ہے وہ تیزی سے الیکٹرانک کاؤنٹر میئرز، الیکٹرانک اٹیکس، الیکٹرانک انٹیلیجنس جس کو ہم جو ہے وہ ایل انٹ بھی کہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کمیونیکیشن انٹیلیجنس جس کو کامنٹ کہتے ہیں، اور سگنل انٹیلیجنس جس کو ہم سگنٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو پاک فضائیہ ہے وہ اس وقت الیکٹرانک وارفیئر ٹیکنالوجی کو بغیر پائلٹ جو طیارے یا ڈرونز ہیں جس میں آپ کے مختلف کاؤنٹر انمینڈ ایریل سسٹمز ہیں
اس کے اوپر بھی امپلائی کر رہی ہے، تاکہ جب آپ کو جو ہے وہ دشمن کی طرف سے سوارم ڈرونز یا اٹیک ڈرونز یا مختلف سرویلنس یا نگرانی کے جو ڈرونز ہیں یا مختلف حوالوں سے جو خودکش ڈرونز ہیں جن کو ہم کامن ڈرونز بھی کہتے ہیں، ان کی اگر آمد ہوتی ہے تو اس صورت میں آپ کو جو سافٹ کل کرنی ہے اسپوفنگ کے ذریعے، تو آپ بیسیکلی اس کا سسٹم جیم کرتے ہیں اور جس کے بعد وہ کام نہیں کرتا۔ تو یہ باریک بینی سے حکمت عملی کا نہ صرف جائزہ لیا جاتا ہے بلکہ اس کے اوپر جو ہے نا وار اسٹریٹجیز ڈیولپ کی جاتی ہیں۔ تو یقیناً جو 6 اور 7 مئی کو یا 10 مئی کو جو ہوا 4 روزہ جو محدود جنگ تھی، اب اس کے بعد پاکستان ایئر فورس اور پاکستان کی تینوں مسلح افواج جو ہے نا انٹیگریٹڈ سسٹمز کے ساتھ نئی حکمت عملی اور نئی ڈاکٹرائن کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آئیں گی، یقیناً اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ پاکستان فضائیہ اس وقت جو ہے پاکستان کے 3 ادارے بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن جو ہے کارپوریشن NRTC ہے، پھر اسی کے ساتھ ڈیفنس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آرگنائزیشن ہے جس کو ہم ڈیسٹو کہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک ہے جس کو ہم نیسٹیپ کہتے ہیں۔ تو یہ 3 ادارے مل کے جو ہے اس وقت الیکٹرانک وارفیئر، الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم اور ان تمام کے حوالے سے بہتری، جدت اور مقامی سطح پہ جو تیار کردہ ٹیکنالوجیز ہیں ان کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں دشمن کے لیے مزید بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہونے والی ہیں، بہت زیادہ۔ خالد صاحب، کون سے ایسٹس ہیں پاکستان فضائیہ کے پاس جو خصوصی طور پہ انہوں نے اس کو ہم کہیں گے کہ اسپیسیفکلی الیکٹرانک وارفیئر کے لیے مختص کیے ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی، اب جو حالیہ جنگیں ہیں یہ تقریباً ساری جو ہے جدید ٹیکنالوجی کے اوپر شفٹ ہو گئی ہیں۔ روایتی جو جنگیں تھیں وہ تو ختم ہو گئی، اور پاک فضائیہ نے بھی اس وقت جو فرانسیسی ساختہ ہے ڈیزالٹ ایویشن ہے کمپنی، اس کا تیار کردہ DA-20 جو ہے طیارے پاک فضائیہ استعمال کر رہی ہیں، جو کہ الیکٹرانک وارفیئر اور الیکٹرانک کاؤنٹر میئرز اور اس کے علاوہ ECM کے آپریشنز کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ طیارے جو ہیں یہ ہماری جو الیکٹرانک وارفیئر 24 اسکواڈرن ہے وہ استعمال کر رہی ہے، اور انہیں ہم بلائنڈر بھی کہتے ہیں، اس کا نام بلائنڈر بھی رکھا گیا، جبکہ جو نظر دشمن کو مکمل طور پہ اندھا کرنے والی۔ اور اس کا جو ہمارے جیسے کہ ہمارے دیگر ہمارے جو ٹیکنالوجی ہے اس کے مختلف نام رکھے ہوئے ہیں، ان کے ماٹو ہیں، ان کے بہت سارے ہر اسکواڈرن کا ایک اپنا ماٹو رکھا ہوا ہے، اور اس کا ماٹو ہے نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے۔ ایک خوبصورت ماٹو اس کو دیا ہے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے، وہ ایک خوبصورت ماٹو اس کو دیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے جو دیگر جہاز ہیں، دیگر جو اکوپمنٹ ہیں، ان کے مختلف اسی طرح نام ہیں۔ ایک اچھا نام ہے اس کے اوپر بھی۔ اور ان طیاروں سے جو ہوا بازوں ہیں ان کو ایئر ڈیفنس کنٹرول، انجینئرنگ افیئرز کی جو الیکٹرانک وارفیئر ماحول میں تربیت ہے اس کا کام بھی لیا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جیمنگ میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ریڈار کی جیمنگ میں، کمیونیکیشن میں یہ انتہائی مددگار ہیں، اور یہ اس وقت پاکستان فضائیہ کے استعمال میں ہے، اور ایک اچھا پاکستان فضائیہ کے پاس یہ ہتھیار ہے۔ فیصل، پاکستان الیکٹرانک اسپیکٹرم، یا ہم بات کریں الیکٹرانک اسپیکٹرم سپرامیسی کہ کون سے جو ابھی فردر اس کی انہینسمنٹ کے لیے، آبویسلی ابھی انڈیا بھی پوری دنیا کے اندر خریداری کے لیے گیا ہوا، ابھی ان کو گلانی شروع ہو گئی کہ ہم اس کے اوپر جائیں، اور وہ بھی اپنی بھی کیپیبلٹیز جو ہے وہ ڈیولپ کر رہے ہوں گے۔ تو پاکستان ایئر فورس یا پاکستان کی مسلح افواج اس حوالے سے کیا ویژن لے کر جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے کون سے اہم منصوبے ہیں؟ ذرا تفصیلات جو ہے نا وہ ذرا مختصراً۔ اچھا عمران صاحب، اس میں ایسے ہے کہ دیکھیں دنیا میں بہت بڑی تعداد میں آپ جب شاپنگ کرتے ہیں تو خاص طور پہ دفاعی آلات اور مختلف ہتھیاروں کی، تو یہ ناکافی ہوتا ہے۔ مطلب آپ ہر قسم کا سسٹم تو اپنے پاس لے آئیں گے، لیکن اس سسٹم کو آپ انٹیگریٹ کیسے کریں گے، آپ اس سسٹم کو امپلائی کیسے کریں گے، آپ اس سسٹم کے ساتھ جو آپ نے کام لینا ہے، جو آپ نے اس کے اہداف حاصل کرنے ہیں، اس کو اگر عام آدمی کی زبان میں ہم اگر یہ کہیں کہ 2 سافٹ ویئرز کی آپ نے دوستی کیسے کرانی ہے؟ جی ڈیفینیٹلی 2 مختلف سافٹ ویئر، 2 مختلف سافٹ ویئر کی آپ نے گفتگو کرا کے ملاپ کیسے کرانا ہے، دیٹ از دا مین تھنگ۔ کہ اگر آپ ایسا ہی ہے، آپ کے پاس مٹیریل بہت ہے، آپ بلک میں خام جو مواد ہے اس کو آپ ایکسپورٹ کر دیتے تو آپ کو اتنی ویلیو نہیں ملتی، لیکن اگر آپ اس سے ویلیو ایڈڈ چیزیں بنا کے ایکسپورٹ کرتے ہیں تو آپ شاید 10 کلو جو آپ کے پاس مواد ہے 100 کلو کے مقابلے میں آپ اس سے زیادہ پیسے کما سکتے ہیں۔ تو یہ ساری انوویشن ہے کہ آپ کتنے انوویٹو ہیں۔ پاک فضائیہ اس وقت جو ہے وہ بہت سے عام امور پہ کام کر رہی ہے، جس میں خاص طور پہ جو کاؤنٹر الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز ہیں، جس میں پیسو ڈیٹیکشن ہے۔ اب پیسو ڈیٹیکشن یہ ہے کہ آپ بھی فضا میں ہیں،
دوسری طرف جو ہے وہ دشمن بھی فضا میں ہے، اس کے پاس بھی جدید ترین ریڈارز ہیں ان کے جہازوں کے اوپر، آپ کے پاس بھی ہیں۔ اب بات تو تب ہے کہ آپ اس کی نشاندہی کر لیں اس طریقے سے کہ آپ کے ریڈار کے سگنیچرز اس کو میسر نہ ہوں، اور آپ اس کی ڈیٹیکشن کر کے اس کو تباہ کر دیں، جبکہ آپ کی ڈیٹیکشن دشمن نہ کر سکے۔ تو یہ بیسیکلی پیسو ڈیٹیکشن ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ الیکٹرانک وارفیئر سوٹس جو ہیں، جو کومنٹ ہے یا کمیونیکیشن انٹیلیجنس ہے، الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز ہیں، ان کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے تاکہ آپ جو سگنلز کے اخراج کے بغیر، یعنی سگنلز چھوڑے بغیر، آپ نہ صرف دشمن کی نشاندہی کرتے ہیں، اس کی لوکیشن کا تعین کرتے ہیں، اس کی سمت کا تعین کرتے ہیں، بلکہ اس کو تباہ بھی کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایڈوانس ملٹی بینڈ جیمرز جو ہیں اس کے اوپر بڑا تیزی سے کام کیا جا رہا ہے، کیونکہ مختلف کمیونیکیشنز اور ریڈارز فریکوینسی بینڈز جو ہیں اس کو مکمل طور پر بلاک کرنا، اس کو یا پھر جو ہے نا اس کو جیم کرنا، اس کی صلاحیت آپ کو مکمل حاصل ہو جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو آپ کے جی پی ایس اور جو جی این ایس ایس جو سسٹمز ہیں، جس پہ گلوبل جو ہے وہ نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹمز ہیں یا گلوبل پوزیشننگ سسٹمز ہیں وغیرہ وغیرہ، ان تک جو رسائی ہے اس کو مکمل طور پہ دشمن کو ناکام بنانا، مختلف فریکوینسی اور ان کی مؤثر نگرانی جو ہے اس کے ذریعے الیکٹرانک انٹیلیجنس سینسرز جو ہیں ان کی تیاری پر کام کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک وارفیئر کا جو نظام ہے مختلف جو ہے وہ تناظر میں جو آپ کا کمیونیکیشن انٹیلیجنس، سگنل انٹیلیجنس ہے، الیکٹرانک سپورٹ میئرز ہیں یا الیکٹرانک کاؤنٹر میئرز ہیں، ان کی صلاحیتوں کو مزید بہتر بنایا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ JF-17 بلاک 3 اور جو J-10C ہے، یہ بیسیکلی ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے ریڈارز، ایسا ریڈار سے لیس ہیں۔ تو ان کو مختلف حوالوں سے جو آپ کے الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز ہیں اور پھر جو ہے دیگر جو کمانڈ کنٹرول کے اور ریڈارز ہیں اور باقی ان کے ساتھ مکمل طور عمران صاحب پر اس میں نا ایک پاک فضائیہ نا ایک اور طیارے جو ہیں گلوبل 6000 بمبارڈیئر، یہ طیارے جو ہیں یہ کینیڈا سے پاکستان نے خریدے ہوئے تھے، اور جسے 2022 میں ایسے ECM اور EW اسٹینڈ آف جیمنگ طیاروں میں تبدیل کیا گیا، اور جو ہمارا خود انحصاری کا پروگرام ہے اس کے تحت بھی اس میں آلٹریشن تو کی جاتی ہے، اس کو جدید بنایا جاتا ہے، لیکن ان طیاروں کو الیکٹرانک وارفیئر میں زیادہ مہلک بنانے میں جو ترکش ایروسپیس انڈسٹری ہے اس نے خاص کر جو ہے کلیدی کردار ادا کیا۔ اس طرح چین سے جو ہم نے پہلے طیارے حاصل کیے تھے ZK-03 ZDK-03 ان کو بھی ہم نے اپڈیٹ کر لیا، اور اس میں بھی ECM اور EW میں اس کو تبدیل اس کر کو دیا، اب وہ ہم اویکس کے رول میں نہیں لے رہے، اور ہم اس کو جدید بناتے جا رہے اس کو ہیں۔ ٹیکنالوجی تو باہر سے لیتے ہیں لیکن ہمارے جو انجینئر اچھا، دو چیزیں عمران صاحب بڑی امپورٹنٹ ہیں جو خالد صاحب نے ابھی بیان کیا نا۔ ایک تو ہمارے جو اس وقت فضائیہ کے پاس جو سسٹمز ہیں اس میں ظاہر ہے چینی سسٹمز ہیں، چین کے تیار کردہ بھی ہیں، سویڈن کے سسٹمز بھی ہیں اور کینیڈین سسٹمز بھی ہیں۔ ٹرکش ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم نے ان تمام سسٹم کو الحمدللہ انٹیگریٹ کر لیا ہے، یہ تو ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ابھی انہوں نے بمبارڈیئر کی بات کی نا، گلوبل 6000، یہ ایک نیا جیٹ ٹربو جیٹ طیارہ ہے جو کہ بنیادی طور پر کینیڈا سے لیا۔ اب یہ طیارے جو ہیں ان کو ہم نے ظاہر ہے اسٹینڈ آف جیمنگ کے طور پہ اور الیکٹرانک وارفیئر سوٹس کے ساتھ جو لیس کیا ہے ٹرکش کمپنیز نے۔ اب یہ طیارے جو ہیں یہ نمبر 24 اسکواڈرن کا حصہ ہیں میرے خیال میں۔ تو ان تمام جو ہمارے ایسٹس ہیں الیکٹرانک وارفیئر کے اور ہمارے ایویکس کے اور باقی، ہم ان سب کو اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت بھی انٹیگریٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ اس میں ایک بڑی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے انٹیگریشن کے حوالے سے یہ بھی اب خبریں اور اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس کے اندر جو چائنا ہے اس کی مختلف جو کمپنیز ہیں وہ بھی پاکستان کی اس حوالے سے بڑی مدد کر رہی ہیں، جس طرح ہواوے کا نام لیا جاتا ہے، اور ایک آدھ اور کمپنی ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ دیکھیں عمران صاحب، یہ چائنیز کمپنیز کا میں کہتا ہوں کہ ان کا ہم شکر گزار بھی ہیں، اور ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ کی کوآپریشن اور آپ کا جو اورا ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ جو انٹیگریشن ہے چائنا اور پاکستان کی، وہ اتنی زبردست ہے کہ یہ تمام کمپنیز پاکستان کی ضروریات کے مطابق چیزیں جو ہیں وہ ڈیزائن کرتی ہیں۔ عام آدمی اور کے زبان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں پاکستان آرڈر پہ چیز تیار کرواتا ہے۔ جی آپ یہی کہہ لیں، لیکن ونڈو میں لگی ہوئی ہے، اس میں ریک تو میں اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ سسٹمز جو ہیں وہ چائنیز جو ایئر فورس، نیوی اور آرمی میں بھی موجود ہیں، وہی سسٹمز پاکستان کے پاس موجود ہیں۔ جب یہ کمپنیز ہمارے کہنے پہ وہ چیزیں اس میں انسٹال کرتی ہیں یا لگاتی ہیں، اس کے بعد ان کی ہم سسٹم کے ساتھ انٹیگریشن کرتے ہیں، پھر ہم ان ایکسرسائزز کر کے ان کو جانچتے ہیں کہ ہمارے پلانز کتنے مؤثر ہیں۔
تو ان میں ہمیں جو ریزلٹس ملتے ہیں ان ریزلٹس کے بعد یہ نتائج عکس کیے جاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر پالیسیز آپ کے جو ڈاکٹرائنز ہیں وہ ڈیولپ اب ہوتے یہ ہیں. جو اتنی محنت کی جاتی ہے، یہ جو اتنی ویل تھاٹ اسٹریٹجی کے ساتھ جب ڈیولپمنٹس کی جا رہی ہیں اور خود انحصاری کی پالیسی کو لے کر آگے جا رہا ہے، تو یقیناً دشمن کے لیے اس ساری تھیوریز کو، ان آپریشنل پریپیئرڈنس کو بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھارت نے ابھی شروع کیا ہے تو یہ 2-4 دن کا کھیل نہیں ہے، یہ سالوں کی بات ہے. اس میں تربیت، اس میں مشق، اس میں پالیسی، اس میں آپ کے سسٹمز، آپ کی ٹیکنالوجی، اس کی سب امپلائمنٹ، سے بڑی بہت ساری بات یہ چیزیں ہے کہ اس میں شامل ہیں. ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی ول جو ہے ڈیفینیٹلی ظاہر ہے وہ تو پیراماؤنٹ ہے. امپورٹنٹ چیز ہے. کائنڈلی ہمارے پروگرام کو سبسکرائب ضرور کیجیے، کامنٹ باکس میں اپنے کامنٹ ضرور شیئر کیجیے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.